الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ ارشاد ربانی ہے، جس دن اس دولت کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور ان کی کروٹیں اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی اور کہا جائے گا، یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اب چکھو اس خزانے کا مزہ جو تم جوڑ جوڑ کر رکھا کرتے تھے۔ زکوٰۃ سے متعلق گزشتہ کل بھی بتلایا گیا تھا، اور آج کے اس آیت مبارکہ میں بھی زکوٰۃ سے متعلق احکامات ہیں۔ اس آیت سے چند چیزیں معلوم ہوئی کہ اگر کوئی مالدار مال کے حقوق ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن میدان حشر میں جنت و دوزخ کا فیصلہ ہونے سے پہلے ایک دردناک سزا تو یہ دی جائے گی کہ اس کے مال کو خوب تیز گرم کیا جائے گا، اس طرح کہ اس دولت پہ آگ دہکائی جائے گی۔ جو چیز آگ کے اوپر رکھ کر گرم کی جاتی ہے وہ اتنی گرم نہیں ہوتی جتنی آگ کے نیچے رکھ کر اس پر آگ دہکانے سے گرم ہوتی ہے۔ پھر یہ گرم کرنا جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا جس کی گرمی کا کوئی اندازہ نہیں۔ پھر اس سے اس کی پیشانی، پہلو اور پیٹھ داغی جائے گی، اور اس مالدار کا جسم اتنا موٹا کر دیا جائے گا کہ سارے روپیوں کا الگ الگ داغ لگ سکے، کوئی روپیہ دوسرے روپیے سے لگنے نہ پائے، کیونکہ بخیل دولت مند جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا تھا تو اس کی پیشانی پر بل پڑ جاتے تھے۔ زیادہ دینے کو کہا جاتا تھا تو اعراض کر کے ادھر سے پہلو بدل لیتا تھا، اگر اس پر بھی جان نہ بچتی تو پیٹ پھیر کر چل دیتا تھا۔ اس لیے اس کی دولت تپا کر انہی تین مقاموں پر، انہی تین جگہوں پر داغا جائے گا، اور دوسری سزا یہ دی جائے گی کہ اس کی دولت قیامت کے دن زہریلی ناک کی شکل اختیار کرے گی۔ انتہائی زہریلی پن کی وجہ سے اس ناک کے سر کے بال بھی جھڑ گئے ہوں گے، جس کی وجہ سے جس کی آنکھوں کے اوپر 2 سفید نقطے ہوں گے۔ پھر وہ سانپ اس کے گلے کا طوق بن جائے گا، پھر اس کو کاٹے گا اور کہے گا، میں تیری دولت ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، تو اپنی دولت پر سانپ بنا بیٹھا تھا، خرچ کرنے کے موقعوں پر بھی خرچ نہیں کرتا تھا، اب چکھ اس کا مزہ۔ عذاب کا یہ سلسلہ حساب و کتاب پورا ہونے تک جاری رہے گا۔ پھر اگر محشر کی یہ سزا کافی ہو جائے گی تو اس کو نجات مل جائے گی، اور اگر اس عذاب سے حساب باقی رہتا ہے تو مزید سزا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ احادیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات اس سلسلے میں بہت ہیں۔ زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں کی مضبوط حفاظت کا انتظام کرو، اور صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کرو، اور دعا و گریہ زاری کے ذریعے آسمانوں کے طوفانوں کا مقابلہ کرو۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا بہت بڑا مضبوط پل ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مضبوط پل ذریعہ اور سہولت کا سبب ہوتا ہے کسی جگہ جانے کا، اسی طرح زکوٰۃ ذریعہ ہے اور راستہ ہے اسلام کی حقیقت تک پہنچنے کا، یا اللہ جل شانہ کے عالی دربار تک پہنچنے کا۔ احادیث مبارکہ اور آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے 5 وقت کی نمازیں شب معراج میں فرض ہوئی، پھر مدینہ منورہ میں سن 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے، اور اس کے ساتھ ہی زکوٰۃ اور دیگر صدقات واجبہ فرض ہوئی۔ چنانچہ زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم شروع اسلام ہی میں مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہو چکا تھا۔ البتہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی اسلام میں زکوٰۃ کے لیے کوئی خاص نصاب یا خاص مقدار متعین نہ تھی، بلکہ جو کچھ مسلمانوں کی اپنی ضرورتوں سے بچ جاتے وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا تھا۔ بعد میں نصاب زکوٰۃ اور مقدار کا تفصیلی حکم ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں نازل ہوا، اور پھر زکوٰۃ
و دیگر صدقات کی وصولیابی کا مستقل نظام فتح مکہ کے بعد عمل میں آیا۔ بہرحال جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں، اور دوسرے زکوٰۃ کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے روپیے پیسوں کے اندر، مال کے اندر جو حقوق رکھے ہیں غریبوں کے، یتیموں کے، بیواؤں کے، مسکینوں کے، اور اسلام کی ترقی کے لیے، ہم ان ساری جگہوں پر اپنے مال کو، روپیے پیسوں کو لگائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عمل عطا فرمائے۔